آیت 59 59 کہا یہ گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جاؤ فاتحانہ داخل ہو جھکاؤ کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ نہیں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پھر سجدہ شکرانہ ادا کرو یہ کہتے ہوئے کہ وہ صحرا نوردیوں، وہ دشت پیمائیوں کی زندگی ختم ہوئی، اب ہمیں تمکن عطا ہو گیا، اب ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنی مملکت قائم کریں گے، یہ کہتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ۔ کہا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، عام ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اس قوم نے جو اپنے مقام سے واقف نہیں تھی، دیکھیے ظلموا کہاں آیا ہے یہ لفظ، جو مقام ان کو دیا گیا تھا وہ اس مقام سے واقف نہیں تھی، وہ اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتی تھی، ظلم کے بنیادی معنی انہوں نے بات بدل دی۔ قرآن یہاں اتنا ہی کہتا ہے، اور میں ضمن عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ تفاسیر میں کیا چیزیں آتی ہیں۔ تفاسیر میں یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ کہنا حطتن، اور وہ کہنے لگے ہنتتن ہنتتن، بس یہ حطتن کو ہنتتن کہا تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یکفرون، بس خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا اور وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ہنتتن کیوں کہا، حطتن کیوں نہیں کہا؟ پھر یہ ٹھیک ہے عزیزان من، زبان کے اعتبار سے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، لیکن آپ سوچئے تو صحیح، اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی مہم، کیا یہ جرم کے ایک لفظ حطتن کو ہنتتن کہہ دیا جائے تو اتنا بڑا عذاب خدا کا اس کے اوپر نازل ہو جائے کہ وہ مملکت بھی تباہ، وہ قوم کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی ان کے اوپر، مملکت چھین لی گئی، تباہیاں کر دی گئی۔ کیوں بھائی؟ تم نے کہا تھا حطتن کہو، تم نے ہنتتن کیوں کہہ دیا؟ نفذت خدائے رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا الفاظ کا صحیح ہونا اپنی جگہ اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن کیا اس تبدیلی سے یہ چیز پیدا ہو جائے گی؟ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ تبدیلی کیا تھی۔ یہاں اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی ابھی تک ایسا تصور ذہنوں میں پایا جا رہا ہے، ان کے لیے عملی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ قوم کی ساری تباہیاں، ذلت، مسکنت، یہ خرابیاں معاشرتی، اخلاقی، معاشی، ساری اس لیے ہے کہ قوم کلمہ طیبہ صحیح طور پہ نہیں ادا کرے، اس کے اعراب صحیح ہونے چاہیے، اس کے حروف صحیح مخرج سے نکلنے چاہیے۔ اگر ان کو کلمہ صحیح الفاظ کے طور پر کلمے کے الفاظ درست کرا دیے جائیں تو بس قوم کی ساری بگڑی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی اب یہ ہنتتن کہتی ہے، اگر یہ حطتن کہنے لگ جائے تو بس دیکھ لیجئے قوم کی قسمت بدل جائے گی۔ وہی تصور ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الفاظ کو غلط طور پہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ علم و جہالت سے ہے۔ قوموں کی تباہیاں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ فلاں حرف جو ہے ان کے صحیح مخرج سے نہیں نکل رہا، بات کچھ اور ہوتی۔ قرآن نے تو یہاں قولن کہا، بس انہوں نے قولن کو دیا اور کہا کہ کوئی بس لفظ ہے ایسا جو انہوں نے بدلا تھا۔ کہا قرآن نے یہاں یہ ہے کہ کہا ان سے کچھ تھا، کیا انہوں نے کچھ، انہوں نے کمبختوں نے بات ہی بدل دی، بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ روز ہم یہ کہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ روز مرہ کی زبان ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا، محاورہ عرب میں یہ نازل ہوا،
یہ چیز جو ہے کہ بات کچھ سے کچھ کر دی انہوں نے. کیا کر دی؟ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ ہر مقام کے پر ساری تفصیل نہیں بیان کرتا، نہ اسے ضرورت تھی. اس نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو میرے سمجھنے کا طریق ہے وہ ہے تصریف آیات. میں نے ایک بات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. جب کوئی ایک مقام تمہارے سامنے آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو کہ دوسرے مقامات میں قرآن کریم نے اس بات کو کیسے بیان کیا. اور جب وہ مقامات آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام کی تفسیر و تشریح کس حسن و خوبی سے دوسرے مقامات میں ہوتی ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت. سورہ مائدہ 5ویں سورت 21ویں آیت 5/21. وہی واقعہ دیکھیے گا بات کیسے بدل رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی كتب اللہ لکم. اے میری قوم اٹھو اور اس زمین میں اس مملکت میں داخل ہو جا کر یہ تمہارے نام لکھ دی گئی ہے. کتنی بڑی یقین دہانی ہے یہ. خدا کا ایک پیغمبر خدا کی بات کہتا ہے كتب اللہ لکم، خدا نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ تو خدا کہتا ہے، اس کے پیغمبر کی زبان سے بات آ رہی ہے. قرآن کریم کے غیر مطالعہ سے جو مومنانہ فراست پیدا ہوتی ہے عزیزان ایمان، وہ بھی انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کر دیتی ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاس میں ہے اب اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا ہے اس کے آخر میں اس نے لکھا ہے کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں مسلمانوں کی الگ مملکت ان کے نصیبے میں لکھی جا چکی ہے. كتب اللہ لکم، لکھی جا چکی. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. بات یہاں صاف ہوگی. اٹھو بڑھو، رکو نہیں. اور کہا یہ کہ دیکھنا وہاں سے ڈر کے کہیں پیٹھ موڑ کے بھاگنا آنا. یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو بے حد نقصان اٹھاؤ گے. اس وقت تو پھر بھی ابھی یہ کیفیت ہے کہ ایک موقع تمہارے ہاتھ ہے کہ آگے بڑھو، لیکن اگر تم نے شکست کھا کے پیٹ سے کھا کے وہاں سے مقام سے بھاگ آئے تو حوصلے پست ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے. سمجھ کے آگے جانا. دیکھا بات کیسے ہو رہی ہے. قالو، قوم کا جواب ملاقہ کرنا. کہا یہ تھا نا کہ اٹھو جاؤ. بات کیسے بدلی جا رہی ہے. قالو یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. موسیٰ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بڑے بڑے زیادہ طاقتور سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھیے تو صحیح کہ ایک بنی بنائی مملکت کے اندر بہرحال کچھ بسنے والے کوئی حفاظت کا سامان رکھنے والے ہوں گے نا. کہا نہیں صاحب وہاں تو بڑے بڑے جابر بیٹھے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. جب تک وہ وہاں سے خود نہیں نکل جاتے ہم نہیں جائیں گے صاحب اندر.